ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی، جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو، اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ کہ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے جو در حقیقت آقا علیہ السلام نے تلاوت فرمائی ایک سوال کے جواب میں۔ وہ سوال کیا تھا؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس سے پھر گئے، بس جو شخص اس قول پر ڈٹا رہا حتیٰ کہ مر گیا، وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اس قول پر مستقیم رہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو خاص حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے، جس کی طرف اہلیان اسلام کی توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے، وہ مسئلہ استقامت ہے۔ کیا ہے؟ استقامت ہے، جو اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے، اور آقا علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں جس کی طرف توجہ مبذول کر۔ ایک اور مقام پر حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اسلام کی کوئی ایسی بات فرما دیجئے جس کے بارے میں میں آپ کے بعد کسی سے بھی کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کروں۔ کوئی ایک ایسی تعلیم ارشاد فرما دے جو میرے لیے کافی ہو جائے، اور آپ کی غیر موجودگی میں پھر کسی سے کچھ نہ پوچھوں اور اسی بات پر ہی عمل کرتا رہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، پھر کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور بس پھر اس پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ فرمایا کہ یہ بات اگر کر لو تو پھر تمہیں میرے بعد بھی کسی سے کچھ پوچھنے کی حاجت نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ارشاد گرامی میں تمام امور اور پہلوؤں کو جمع فرما دیا۔ وہ کیسے؟ کہ پہلے حصے میں فرمایا آمنت باللہ، کہ اللہ پر ایمان لا۔ پہلے حصے میں ایمان، اقرار، اعتقاد کی سبھی باتیں پوری کر دیں کہ جب اللہ پر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو پھر اللہ پر بھی ایمان ہے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پر بھی ایمان ہے، اور پھر قرآن سے کیا باہر ہے، عرش ہے، اس ایمان کے پہلے حصے میں ارشاد فرما دی ہے۔
اور پھر فرمایا کہ پھر جس شے پر ایمان لاؤ اس پر پھر مضبوطی سے جم جاؤ، اس سے پھر کبھی پھرنے کا کوئی ارادہ، خیال یا گمان دل کے 1000ویں حصے سے بھی نہ گزرے، یوں جم جاؤ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اس پر امام بغوی اہلیان اسلام کے جلیل القدر ائمہ میں سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ میں نے سن رکھی تھی، اب میرے دل میں سوال آتا تھا کہ سورۃ ہود میں ایسا کیا ہے کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بوڑھا کر دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک روز خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ ہود میں ایسا کیا ہے جس نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ کیا پرانی امم کے قصے اتنے مشکل تھے کہ جن باتوں نے آپ کو بوڑھا کر دیا، یا عذاب کی باتیں، آزمائشوں کی باتیں اتنی تکلیف دہ تھیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، سورۃ ہود میں اللہ رب العزت کے اس حکم نے مجھے بوڑھا کر دیا، فاستقم کما امرت، استقامت اختیار کرو جیسے کہ حکم دیا گیا ہے، اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اب میں کئی بار اس پہ غور کرتا ہوں کہ اس جملے سے کیا مراد ہے؟ احکام الہیہ تو بے پناہ ہے، تو اس حکم نے کیوں بوڑھا کر دیا؟ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ کا معنی کیا ہے کہ اس قرآن کے حکم نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ یعنی ایک معنی اس کا یہ لیا جا سکتا ہے کہ کہیں در حقیقت تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جب فرمایا سورۃ ہود میں فاستقم کما امرت، یہ جو حکم تھا نا کہ استقامت اختیار کرو، میں اس حکم کی بجا آوری کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، یعنی کہ پھر ایسی استقامت اختیار کی ہے کہ اس حکم کی بجا آوری میں عمر گزار دی ہے۔ یعنی بوڑھا ہونے سے مراد اس کا بوجھ نہ ہو، بلکہ بوڑھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان پھر ایسی استقامت اختیار کرے کہ اپنی ساری جوانی اسی کے نام کر دے، پھر استقامت ایسی ہو کہ انسان سن طفلی میں اگر کوئی عمل شروع کرے پھر اس میں جوانی بھی گزارے، اس میں ادھیڑ عمری بھی گزارے، یہاں تک کہ اسی کام کے ساتھ بوڑھا ہو جائے۔ یہ استقامت، یعنی زندگی کے مختلف ادوار کے ساتھ مختلف کیفیات نہ بدلیں، یعنی کہ جس بات کو کوئی سمجھا ہے بس پھر عمر کا ہر زمانہ اسی عقیدے کے ساتھ گزرے، عمر کا ہر دور اسی پیغام کے ساتھ گزرے، عمر کا ہر پہلو اسی محبت کے ساتھ گزرے۔ انسان پر سال گزرتے جائیں اس کا عقیدہ نہ گزرے، اس کا ایمان نہ گزرے، اس کا اعتقاد نہ گزرے، وہ اس پر قائم رہے اور چلتا چلا جائے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو معنی مجھے سمجھ آیا، اس حکم کے وزن میں نہیں بلکہ اس حکم کی بجا آوری کے ساتھ بوڑھا ہو گیا ہوں، یعنی میں نے عمر گزار دی ہے اس کی بجا۔ حضرین کرام، حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مستقیم رہو، استقامت اختیار کرو، اور تم اسے ہرگز حاصل نہ کر سکو گے، اور یاد رکھو کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے افضل عمل نماز ہے، اور
اور آگے فرمایا کہ صرف مومن کامل ہی دائماً باوضو رہ سکتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ، اب اس میں 3 الگ الگ باتیں ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے یہ 3 باتیں ایک حدیث مبارکہ میں کیوں ارشاد فرمائی جبکہ یہ تینوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں؟ پہلا فرمایا کہ استقامت اختیار کرو جو کاملاً نہ کر سکو گے، یعنی یہ بڑے جگر گردے کا کام ہے، استقامت والا ہو جانا کہ مرتے دم تک پھر کوئی ہلے نہ، جس جگہ جم گیا ہے پھر جمع رہے، اس کو ہوائیں وساوس مشکلات اس کے قدموں کو لرزہ برندام نہ کر سکے، اس کو ہلا نہ سکے، پھر وہ ڈٹ کے کھڑا رہے، ایسا استقامت والا کوئی ہو جائے تو فرمایا یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی ہو جائے، لیکن پھر ہوتے ہیں لوگ۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی اس محاذ میں کامیاب ہو جائے اللہ کے حضور، اللہ کی مدد کے ساتھ وہ استقامت والے ہو جاتے ہیں۔ پھر ساتھ فرمایا کہ اللہ پاک کے تمام عطا کردہ اعمال میں سے سب سے افضل عمل نماز ہے، اور تیسری شے فرمائی کہ مومن کامل کے بغیر کوئی باوضو نہیں رہ سکتا۔ اب ان کا جوڑ کیا ہے، ترتیب کیا ہے؟ نماز سب سے کامل عمل ہے اور وضو کے ساتھ صرف مومن کامل رہ سکتا ہے۔ جو معنی مجھے سمجھ آتا ہے اس میں سے وہ یہ ہے کہ پہلے تو استقامت فرمایا کہ صاحب استقامت ہونا بڑی بات ہے، اس لیے تو بزرگان دین بیان کرتے ہیں نا، حضور شیخ الاسلام نے بھی کئی جگہ پر بیان فرمایا اور بزرگوں نے کتب میں نقل کیا ہے کہ استقامت فوق الکرامہ، کیا استقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے بڑی شے کا نام ہے۔ یہ جو لوگ چونکتے ہیں نا کسی کی کرامت دیکھ کر کہ فلاں شخص کتابوں میں پڑھا کہ ہوا میں اڑ گیا، یا فلاں شخص پانی پہ چل پڑا، یا فلاں شخص نے مردہ زندہ کر دیا، یہ کرامات کی نوعیتیں ہیں نا جو کتب میں پڑھ رکھی ہیں۔ تو بزرگان دین اور اہل اللہ کا عقیدہ ہے کہ اس کرامت سے افضل استقامت ہے کہ کوئی آدمی صاحب استقامت ہو جائے کہ جس خیر کے کام کو اپنایا ہے اس پر یوں ڈٹ جائے کہ مرتے دم تک اپنے عمل کی انجام دہی میں ہی لگا رہے، اور کبھی اس پر سستی یا کاہلی نہ آئے، وہ ہر لمحہ تازہ دم رہے، پختہ عزم کے ساتھ خیر کی طرف ہمیشہ مائل رہے اور کام کرتا رہے، اس کا یہ عمل در حقیقت ظہور کرامت سے بلند بات ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت کے ائمہ، علماء اور اولیاء اللہ کا۔ حاضرین مکرم، دوسری چیز فرمائی کہ پھر اعمال میں سب سے افضل نماز ہے۔ نماز وہ کہ جب ادا ہو جائے تبھی افضل ہے، نہیں تو اس عمل کا کیا کرنا کہ جو ادا نہ ہو، ادا ہو جائے تو پھر اعمال میں وہ سب سے افضل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آگے فرمایا کہ بندہ مومن کے سوا کوئی دائماً وضو کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب وضو کیا ہے؟ وہ جو اعمال میں سب سے افضل ہے اس کی تیاری کا نام وضو ہے۔ جو اعمال میں سب سے افضل ہے اس کی تیاری کا نام وضو ہے۔ تو ذرا یوں سمجھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہے اس کی انجام دہی سب سے افضل ہے، لیکن بندہ مومن وہی ہے کہ جو ہر وقت اس عمل کی انجام دہی کے لیے تیار رہے، کبھی اس پر سستی نہ آئے۔ یعنی وضو کے ساتھ ہر لمحہ رہنے کی مطلب کیا ہے کہ کبھی بھی نماز پڑھنا پڑ سکتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ کبھی بھی نماز پڑھنا پڑ سکتی ہے، یعنی اس کے لیے انسان تیار رہے۔ اگر سویا ہو تو اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ نماز کے لیے تیار ہے۔ اگر اس کو کوئی اٹھائے گا پھر وہ اٹھے گا، پھر وہ جا کر پہلے وضو کرے گا، عین ممکن ہے اس وقت تک جماعت نکل جائے، نماز کا وقت نکل جائے، جب وہ وضو کرنے دوڑے گا
اس کے برعکس کوئی مسجد میں انٹر ہوتا ہے باوضو ہے، گھر میں کوئی مجلس ہو رہی ہے تو ہر وقت باوضو رہتا ہے، اچانک اسی وقت کسی نے صدا دی چلو آؤ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، وہ تیار ہے، اسی وقت آ کر وہ نماز میں شریک ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تیار صرف بندہ مومن ہی رہتا ہے، باقی سب سستی کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر کبھی کوئی کیمپین آ گئی، مرکز سے کوئی خط آ گیا، کوئی حکم آ گیا، اس وقت پھر انہیں جگانا پڑتا ہے، پھر مستعدی کے انجیکشن لگانے پڑتے ہیں، پھر اٹھانا پڑتا ہے، پھر 4 دن کے لیے متحرک ہو گئے اور اس کے بعد پھر سو گئے۔ یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ بندہ مومن تو وہ ہے جو ہر دم وضو سے رہتا ہے، یعنی تیار رہتا ہے، مستعد رہتا ہے۔ کس کام کے لیے؟ اس کام کی انجام دہی کے لیے جو اللہ کو منظور اور اللہ کو محبوب ہے۔ یہ حدیث مبارکہ۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کا ایمان اس وقت تک درستگی کے ساتھ مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درستگی کے ساتھ مضبوط نہ ہو جائے، اور کسی کا دل اس وقت تک درستگی کے ساتھ مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درستگی کے ساتھ مضبوط نہ ہو جائے۔ یہ اب اگلا سبق ہے استقامت کا۔ کوئی پوچھے کہ زبان سے کیا مراد ہے؟ زبان دل کا حال کہتی ہے۔ جن وساوس میں انسان کا دماغ گھرا رہتا ہے وہ کبھی نہ کبھی زبان کہہ دیتی ہے، زبان بول پڑتی ہے۔ تو زبان کی درستگی کا معنی یہ ہے کہ جب اس کے باطن میں اصلاح ہو گئی ہوگی تو پھر اس کی زبان بھی درست ہوگی۔ اگر باطن کچا ہے، پختہ نہیں ہے، تو زبان سے کہیں باطن بھی ویسی ہوگی، وہ بھی کچی ہوگی، وہ بھی پختہ نہیں ہوگا۔ اگر باطن وساوس کا شکار ہے تو زبان بھی وساوس کا شکار ہوگی۔ جو کچھ زبان سے ادا ہوگا اس پر بھی وساوس کا غلبہ ہوگا، کیونکہ وہ اس کے اذہان پر تھا، جس کے نتیجے میں اس کی زبان نے وہ بات کی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ترتیب سے لے کر چلے کہ سب سے پہلے فرمایا کہ کسی کا ایمان درست ہونے کے لیے اس کے دل کا حال درست ہونا ضروری ہے، یعنی دل کی کایا پلٹنا ضروری ہے۔ اور جب دل کا حال درست ہو جائے تو زبان درست کہتی ہے۔ جب زبان کبھی کبھار الٹی باتیں کہہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ دل کا حال درست نہیں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دل کا حال جب درست نہ ہو تو پھر انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، یا ایمان کی ڈائریکشن درست نہیں ہو سکتی۔ اسی سے متعلق امام احمد بن حنبل نے ایک اور حدیث مبارکہ نقل کی اپنی مسند میں۔ حضرت سفیان بن عبداللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں کس شے سے سب سے زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے متعلق وہ کون سا امر یا بات ایسی ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ میرا وہ شے سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا، اس چیز سے، یہ جو زبان ہے نا تمہاری، یہ تمہیں مروائے، اس شے سے میں سب سے زیادہ خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ زبان دل کا حال کہہ دیتی ہے، اور دل درست نہ ہو تو انسان کی ایمان کو صحیح سمت میسر نہیں جاتی۔ حاضرین گرامی، پھر یہ جو استقامت کا باب ہے، یہ استقامت کا باب ایسا ہے کہ پرانی میں انبیاء کرام تک کو بھی اللہ پاک نے اتنی شدید آزمائشوں میں ڈالا کہ روایات کے اندر ہے کہ وہ اللہ کے حضور پکار اٹھے کہ مولا تیری مدد کب آئے گی۔ ان کی استقامت کو اتنا آزمایا گیا۔
ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا، ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں اپنی چادر بچھا کر اس پر تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور بڑی تکلیف کے ساتھ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری کامیابی کے لیے اللہ کے حضور کیوں دعا نہیں کرتے؟ صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے حضور یہ جو ہم سٹرگل کرتے ہیں یہ انجام پا جائے اور کامیابی جلد میسر آ جائے، اس کے لیے کیوں اللہ کے حضور دعا نہیں کرتے؟ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں کے لوگ جو ایمان لائے ان کا تو یہ حال ہوا کہ ان میں سے کسی کو پکڑ لیا جاتا اور ان کے لیے زمین میں گڑھا کھود کر اس میں اسے ڈال دیا جاتا، پھر اسے آرا لا کر چیر دیا جاتا، اس کے سر پر رکھ کر آرا چلا دیا جاتا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے اور لوہے کے کنگے ان کے گوشت اور ہڈیوں میں پیوست کر دیے جاتے، ایسے ٹارچر کیا جاتا۔ لیکن ایسی آزمائشوں میں سے تو تم پر کچھ نہیں ابھی ٹوٹا۔ یہ نہیں فرمایا اچھا میں کرتا ہوں دعا، فرمایا کہ پرانی امم پر تو یہ سب کچھ گزر گیا، تو ایسی آزمائشوں میں سے تو ابھی تم پر کچھ نہیں ٹوٹا۔ یعنی پیغام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا عطا فرما رہے ہیں کہ استقامت اختیار، صاحب استقامت بن جاؤ۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اعمال میں راست بازی اور میانہ روی اختیار کرو۔ کیا؟ اپنے اعمال میں راست بازی یعنی نیکی اور میانہ روی اختیار کرو، اور یہ ذہن نشین کر لو کہ تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جائے گا، اور اللہ کو سب سے پیارا وہ عمل ہے جو تسلسل کے ساتھ کیا جائے، یعنی ہمیشہ کیا جائے، بس وہی عمل انسان کو جنت میں لے جائے۔ اب اس کے اندر بھی استقامت کا کتنا گہرا مفہوم پوشیدہ ہے۔ کئی بار انسان کہتا ہے میں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، اپنی زندگی کے 10 سال خدمت کی، اب میں تھک گیا۔ اب اس عمل کو استقامت والا نہیں کہیں گے، ہاں اس نے زندگی کے ایک حصے میں خدمت کی، اس کے بعد اس عمل کو چھوڑ دیا، اتنے حصے کے لیے اجر و ثواب ہے، اب اس سے زائد اس نے زندگی کہاں گزاری، وہ زندگی کا 10 سال 5 سال 7 سال کا زمانہ جو اس نے دین کو دیے، وہ اس کی پوری زندگی کے لیے ضمانت نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں فقط وہی عمل اللہ رب العزت کو محبوب ہے اور اس کی بارگاہ میں مقرب ہے جو اس نے تا دم مرگ جاری رکھا، وہ اللہ کے حضور عمل محبوب اور مقرب۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ، ضروری نہیں ہے کہ سیزن آ جائے تو جنون سوار کر کے چند ماہ تو روز 20 گھنٹے کام کر دے مشن کا، اور اس کے بعد اگلے 2 سال پھر مرکز میں شکل بھی نظر نہ آئے۔ یہ سیزنل جنون ہے، اس کو اعتدال نہیں کہتے۔ دوہرائے میرے ساتھ، کیا؟ اس کو اعتدال نہیں کہتے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میانہ روی اور اعتدال یہ اللہ کو پسند ہے، یعنی بھلے تھوڑا کرے، ہفتے میں اگر 8 گھنٹے اپنے لیے مقرر کیے ہیں کہ میں نے مشن کو، تحریک کو، اللہ کے دین کو، مرکز کو، مسجد کو 8 گھنٹے دینے ہیں، تو پھر پوری زندگی دیں، نہ روز کے 20 گھنٹے دیں سارے کام چھوڑ کر، لیکن جتنا مقرر کریں پھر تادم مرگ جاری رکھیں۔ یہ فرمایا کہ بھلے تھوڑا عمل کرو اعتدال کے ساتھ، جتنا نبھا سکتے ہو، لیکن اسے ہمیشہ جاری رکھو، وہ اللہ پاک کو محبوب ہے، اور وہ در حقیقت آپ کو درجہ استقامت میں داخل کر دے گا۔ جو جنون ہے نا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی تلاش میں
27ویں شب کو لوگ اکٹھے جاگ کے 40 نفل پڑھ لیتے اور پھر پورا سال نوافل کے قریب نہیں جاتے. کرتے ہیں ایسا. پھر کبھی کوئی اور مبارک رات آ گئی, اس رات بیٹھ کر 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اس کے بعد پھر سارا سال یاد نہ آئے. یہ نہیں ہے کہ اس عمل کا اجر نہیں ملے گا. اللہ پاک کو یہ پسند نہیں ہے, اس سے زندگی نہیں بدلے گی, اس سے اصلاح نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں استقامت نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے نا, آپ میں سے بہت سارے لوگ جاب کرتے ہوں گے. آپ کہیں کہ ایک دن دفتر گیا ہوں, 20 گھنٹے بیٹھا, اب کوئی 2 دن مجھے کال نہ کرے, اب کوئی مجھ سے نہ پوچھے 2 دن کہ میں دفتر کیوں نہیں آیا. وہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے روز آنا ہے, 20 گھنٹے اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں, آپ کے ساتھ ہماری بات 8 گھنٹے کی ہوئی, لیکن ہفتے میں 5 دن کی ہوئی. کیوں؟ وہ آپ کو استقامت کی طرف بلا رہے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ استقامت والے بنے. یہ نہیں ہے کہ ایک دن اتنا سارا وقت دیں اس کے بعد غائب ہو جائے, نہیں, تھوڑا دیں لیکن کنٹینیوٹی کے ساتھ, ہمیشہ پھر اپنے آپ کو اس پر عمل پر کاربند اور جاری رکھیں. بزرگان دین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام فرمایا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اوقات کار جو ہوتے تھے نا, ان کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. کتنے حصوں میں تقسیم کرتے تھے؟ 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. ایک حصہ اللہ کی خاطر, یعنی عبادات, دین, معاملات. ایک حصہ روزگار کمانے کا, ایک حصہ بیوی بچوں کا, سوشل لائف, اور ایک حصہ اپنے نفس کا, جس کے اندر سونا, آرام, یہ تمام امور شامل. یعنی اپنی زندگی کے 4 حصے پراپر کرتے تھے وقت کے. اپنے آپ کو سونے کا, آرام کا وقت بھی دیا, یہ اعتدال ہے. اپنے بیوی بچوں کو, سوشل لائف کو بھی وقت دیا, روزگار رزق کے حلال کو بھی وقت دیا, اور پھر اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی خاطر بھی اپنے دن کا اور اپنے اوقات کار کا 4تھا حصہ وقف کیا. یہ میں اپنی بہنوں سے بھی یہی بات کر رہا ہوں اور بھائیوں سے, کہ جو ٹائمنگ اپنی آپ آرگنائز کرتے ہیں, اپنا ہفتہ اس حساب سے تقسیم کریں, اپنا مہینہ تقسیم کریں, لیکن 4 حصوں میں تقسیم کریں اور اس کو ہمیشہ کنٹینیو کریں. یہ نہ ہو کہ میں ابھی اپنا کام کر رہا ہوں, فارغ جب ہو جاؤں گا پھر میں آرام سے بڑھاپے میں ٹائم دوں گا اللہ کے دین کو. کیا پتا اس وقت صحت ساتھ نہ دے, خدا نہ خواستہ ایسی تکلیف کوئی لاحق ہو کہ پھر اس وقت گھر سے ہی نہ نکل پائے, پھر محرومی صرف رہ جائے. کہ کاش اپنی صحت مندی کے زمانے میں اللہ کے دین کو وقت دے دیتا, تاکہ یہ سب کچھ نامہ اعمال میں لکھا جاتا. غازی نے مکرم ایک چیز ذہن میں رکھے کہ جو کچھ ہم دنیا میں ایفرٹ پوٹنگ کرتے ہیں, سیونگز کرتے ہیں, اپنا مہینے کا خرچ چلایا, اس کے بعد سیونگز کی, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر بار کے لیے سیونگز کرتے ہیں. یہ سیونگز ہم کس شے کے لیے کرتے ہیں؟ یہ اس زندگی کے لیے کرتے ہیں کہ جس کی مدت 60-70 سال ہے, 80 سال. یہ ساری سیونگز ہم اسی عمر کے لیے کرتے ہیں. ابھی ہم نے سوچا ہے کہ جس دنیا میں یہاں سے آگے ہم نے جانا ہے وہ تو زندگی ختم ہونے والی ہی نہیں ہے, اور وہاں پر بھی جس کا جتنا بینک بیلنس ہوگا اس کی لائف اتنی کمفرٹیبل. جس کا جتنا جلدی بینک بیلنس ختم ہو جائے گا اس کی لائف میزریبل ہو جائے گی. یہ بینک بیلنس ہے. وہاں کے لیے جو اکاؤنٹ میں سیونگ کرنی ہے وہ کہاں سے آنا ہے؟ وہ انہی سالوں میں جو اللہ کے دین کی خدمت کریں گے وہ وہاں پر بینک بیلنس بنتا رہتا ہے. جتنا زیادہ بینک بیلنس وہاں کریٹ کر لیں گے, جب یہاں سے ہر ایک نے جانا ہے ایک دن, تو ادھر اس کی لائف کمفرٹیبل.
اور پیچھے سے کچھ پینشن بھی آتی رہے. اگر صدقہ جاریہ کی شکل میں کچھ نہ کچھ کر رکھا ہے تو پینشن بھی آتی رہے. اگر ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، صاحب استقامت نہیں ہوئے، محنت نہیں کی اور سیزنل رہے، جیسے سیزنل فروٹ ہوتے اس طرح کی سیزنل کیفیات وارد رہی ہم پر، تو وہاں بینک بیلنس کریٹ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ والوں کے ہاں ہمیشہ ان کی باتوں کا بیشتر حصہ آخرت ہوا کرتا. جب ہم مجلس میں بیٹھے دوست احباب تو پھر ذرا غور کیا کریں ہماری گفتگو کا بیشتر حصہ کیا ہوتا ہے. دنیا ہے، سیاست ہے، کاروبار ہے، مزاح ہے. اگر بیشتر حصہ باتوں کا وہ رہے تو سمجھیں بینک بیلنس کریٹ نہیں ہو رہا. اور اگر بیشتر حصہ آخرت کا خیال دل میں رہے اور باتوں کا بھی بیشتر حصہ، ہم جب دوستوں میں بیٹھے، خواتین بیٹھے باتیں کریں، مرد بیٹھے باتیں کریں، تو اگر تو گفتگو کا بیشتر حصہ لباس ہے، میک اپ ہے، بچے ہیں، بچوں کی عادات ہے، ڈسکشنز ہے، گھر کا فرنیچر ہے، یا ٹورزم کی باتیں ہیں، جو کہ حرام نہیں ہے کرنا، لیکن اگر بیشتر حصہ باتیں وہ ہیں تو سمجھے وہاں بینک بیلنس کے لیے نہیں ہو رہا اور بہت سیریس شارٹ فال ہونے والا ہے. لیکن اگر بیشتر حصہ باتوں کا یہ رہے تو پھر سمجھیں کہ ہاں کچھ خیر ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کسی کا تذکرہ حضور کی بارگاہ میں کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بڑا جری آدمی ہے، وہ فلاں شخص بڑا قابل ہے، وہ فلاں شخص اتنا نفیس آدمی ہے، اپنے اخلاق میں اتنا شاندار ہے، یعنی اس کی بے پناہ تعریفیں کی، اتنا حسین ہے، اتنا صحت مند ہے، گفتار میں ماہر ہے، پرتاثیر کلام ہے، اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں. تو وہ بڑا خیر والا ہے، بڑا مبارک آدمی ہے. صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال پوچھا کہ اس کی مجلس میں جب بیٹھتے ہو تو کبھی اس کی زبان سے آخرت اور قبر کا قصہ کچھ سنا ہے؟ بڑا غور کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر اور موت کی بات تو نہیں سی. انہوں نے فرمایا پھر اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اس وجہ سے جن مجلسوں میں بیٹھا کریں ہمیشہ توجہ دی کریں اس بات پر. دنیا داری، سیاست، روزمرہ کاروبار، یہ تذکرے زیادہ ہیں ہماری باتوں میں یا کچھ آخرت کی، قبر کی یاد زیادہ ہے؟ جن مجلسوں میں قبر کی یاد زیادہ ہو، آخرت کی یاد زیادہ ہو، دین زیادہ ہو، وہ مجلس خیر کی. جو آپ کو آخرت یاد کروائے، قبر یاد کروائے، وہ خیر کی. دین کی بات کرے، اللہ کی بات کرے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو، اللہ والوں کی بات ہو، وہ خیر کی مجلس ہے. جو اس کے سوا ہے اس میں خیر نہیں ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ استقامت اختیار. اسی طرح سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر کام میں اعتدال اختیار کرو. میں نے جیسے عرض کیا، اب اعتدال عملی بھی ہے اور اعتدال فکری بھی ہے. کیا اعتدال عملی بھی ہے اور اعتدال فکری بھی ہے. جس طرح میں نے کہا نا اپنے اوقات کار کے اندر اعتدال اختیار کرنا ضروری ہے، اس طرح اپنے افکار میں بھی اعتدال بہت ضروری ہے. کیونکہ یہی جب افکار میں بے اعتدالی آتی ہے تو وہ عمل کی بے اعتدالی کرواتی ہے. اس لیے افکار میں بھی بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے. چیزوں کو پریکٹیکلی اور بیلنس طریقے کے ساتھ لینا چاہیے، یعنی اپنے افکار پر اپنے جذبات کو غالب نہیں آنے دینا چاہیے. ہمیشہ بیلنس طریقے کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، جو انسانی بساط اور استطاعت ہے اس طریقے سے اپروچ کرنا چاہیے. جنون
افکار میں بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے اور جنون اعمال میں بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے، بے اعتدالی لاتا ہے۔ اس لیے فکر کے اندر بھی بیلنس ہونا ضروری ہے، اور اعمال جو اس کے نتیجے میں انسان سے رونما ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بیلنس ہونا ضروری ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح اب میں کچھ ان امور کا تذکرہ کر کے آگے پھر اور باتوں کی طرف چلتا ہوں۔ وہ باتیں جن کی وجہ سے انسان استقامت کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے، وہ امور کون سے جن کی نشاندہی ضروری ہے؟ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے یہ تو سمجھ لیا استقامت کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے۔ اب اس پہ ذرا غور کریں کہ وہ امور کون سے ہیں جس کی وجہ سے انسان استقامت کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو پہلی چیز ارشاد فرمائی، برے لوگوں کی صحبت۔ کیا؟ برے لوگوں کی صحبت انسان کو صاحب استقامت نہیں رہنے دیتی، کیونکہ برے لوگ ہیں، وہ اس کے ذہن میں وسوسہ کرتے ہیں، شیطان کی، اس کے جو ایمان ہے نا، کیونکہ صاحب استقامت ہوتا ہے، جب تک کنوکشن نہیں ہے تو انسان اس عمل پر پیرا نہیں دے سکتا۔ کنوکشن کے بغیر بہت دیر تک پیرا دینا مشکل ہو جاتا ہے، اور برے لوگوں کی صحبت آپ کی کنوکشن پر حملہ کرتی ہے، ایسے الٹی باتیں کرتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں کہ آپ جم کر جس کام کی انجام دہی میں مصروف ہوتے ہیں آپ کو ہلا دیتے ہیں، نتیجتاً وہ آپ کی جو عملداری ہے اس میں کمی واقع ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب انسان اللہ کے دین کے کام سے ہٹ کر گھر بیٹھ گیا۔ ہر روز جب وہ اللہ کے دین کے کام کے لیے نکلتا تھا تو اس کو نہ جانے کتنے حج اور عمروں کا ثواب ملتا تھا، اور چند لوگوں کی وسوسوں پر مبنی باتوں نے اس سے وہ دین کا کام چھڑوا دیا۔ یہ کس کا خسارہ ہوا؟ ہر روز جب وہ اللہ کی دین کے لیے نکلتا تھا، ہر قدم پر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے تھے، فرشتے اس کی زیارت کے لیے آتے تھے کہ یہ اللہ کے دین کے لیے نکلا ہے، یہ دعوت دین دینے کے لیے نکلا ہے، یہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے نکلا ہے، یہ فلاں مجلس میں شرکت کے لیے نکلا ہے، یہ فلاں مرکز کی تعمیر کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے نکلا ہے، یہ منہاج القرآن کا فلاں شخص کو لائیو ممبر بنانے کے لیے نکلا ہے، یہ فلاں شخص کو شیخ الاسلام کا خطاب سنانے کے لیے نکلا ہے، یہ فلاں شخص کو شیخ الاسلام کی کتاب پڑھانے کے لیے نکلا ہے۔ یہ سب دین کے کام ہو رہے ہیں، دین ہے نا، دین کی دعوت دینے نکلے۔ نہ جانے ہر روز کتنے اعمال، اجر اور ثواب آپ کے نامہ اعمال میں فرشتے لکھتے جاتے تھے، اور ایک بری مجلس میں بیٹھے اس نے آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ ڈالا، اس کے بعد آپ سوچتے رہے، اور نتیجتاً وہ جو خیر کا کام کرتے تھے اس سے پیچھے ہٹ کر گھر بیٹھ گئے۔ یہ کس کا بھلا ہوا اور کس کا نقصان ہوا؟ دین کا کام جو تھا وہ تو کرتے رہے کرنے والے، اور اپنے آپ کو اس کام سے محروم کر کے گھر بٹھا لیا۔ ساری باتیں انسان چھوڑ دے، صرف اسی کا ہی موازنہ کر لے کہ جب کسی دین کے کام میں، کسی تنظیم کے کام یا خدمت میں مصروف تھا تو روز اعمال صالحہ کی انجام دہی کتنی کرتا تھا، اور اب گھر بیٹھ گیا ہے تو نیک اعمال اس سے کتنے سرزد ہوتے ہیں، انہی کی فارغ ذہن کے ساتھ گنتی کر لیں، اس کو خود ریشو سمجھ آ جائے گی کہ پہلے مجھ سے کتنے اعمال صالحہ انجام پاتے تھے، اور آج خاموش بیٹھا ہوں تو آج نیک اعمال کتنے کرتا ہوں، وہ گنتی خود کر لے۔ اس لیے فرمایا برے لوگوں کی صحبت تمہیں استقامت سے ہٹا دیتی ہے۔ دوسری شے فرمائی بزرگان دین نے کہ نمازوں سے غفلت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے سے غفلت، اور ذکر الہی سے غفلت، یہ تینوں چیزیں بھی انسان کو صاحب استقامت نہیں رہنے، یعنی دیر سے، کیونکہ صاحب استقامت بہت بڑا درجہ ہے،
اگر کوئی نمازوں میں باقاعدگی نہیں اختیار کرتا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نمازوں کے بغیر اللہ پاک نے اسے اونچا درجہ کیسے دے دینا، تو کہیں نہ کہیں تو گرے گا نا، کیونکہ اگر نماز نہیں ہے اس کی زندگی میں تو وہ اونچے درجے پر کیسے فائز ہو سکتا ہے؟ تو الٹیمیٹلی اس سے جو وہ استقامت اس کو اونچے درجے کی طرف لے جا رہی تھی، اللہ پاک کسی صورت وہ واپس لے لے گا۔ لیکن اگر اصل کمی نماز کی تھی، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی باقاعدگی کا نہ ہونا اور ذکر الہی، پھر انسان جو خواہشات و نفسانی کے نتیجے میں گناہ کرتا ہے، نگاہ کی پاکیزگی نہ رہی۔ کئی بار لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، فلاں شخص ہے اتنے سال دین کا کام کرتا رہا، پھر اچانک وہ استقامت کیوں چلی گئی؟ اس سے وہ دین کا کام کیوں چھوٹ گیا؟ اس کے وہ اور عوامل ڈھونڈتا ہے، ممکن ہے وہ ظاہری عوامل میں سے کوئی ایک مسئلہ بھی نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ پاک نے دین کی خدمت واپس لی ہے۔ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ اس کے اندھیروں میں، اس کی راتوں میں پوشیدہ ایسے گناہ پر مبنی اعمال سرزد کرتا ہو جس کے نتیجے میں اللہ پاک کو پسند نہیں آ رہا کہ وہ زیادہ عرصہ میرے دین کی خدمت کرے۔ اب وہ ظاہر میں لوگوں کو نظر نہیں آتے اعمال، ظاہر میں تو نہیں کرتا نا، چھپ کے گناہ کرتا ہے، اللہ پاک سے تو پوشیدہ عمل نہیں ہے، تو اللہ پاک کے لیے یہ بڑا قیمتی معاملہ ہے کہ کوئی اس کے دین کی خدمت جب کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ستھرے لوگ اس کے چنیدہ ہوتے ہیں، تو پھر کچھ عرصہ چلتے رہتے ہیں، بالآخر وہ واپس لے لیتا ہے۔ لوگ سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں اس وجہ سے خدمت واپس ہوئی یا اس وجہ سے خدمت، تو عین ممکن ہے کوئی پوشیدہ اعمال ہو جس کے نتیجے میں واپس لے۔ باطن کے اندر پوشیدہ نہ نظر آنے والے گناہ ہو، افکار ہو، تکبر ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، نہ جانے، خدا جانتا ہے، پوشیدہ ہے، انسان نہیں دیکھ سکتا، نتیجتاً اللہ پاک نے وہ خدمت واپس لے لی۔ اسی طرح طبیعت میں جلد باز ہونا، کیا ہونا؟ جلد باز ہونا۔ بندے نہیں ہوتے ایک ہی سانس میں بہت سارے اغراض و مقاصد بیان کر دیتے، پھر انسان نے کام اس پر کرنا ہے تو وہ تو ایک سانس میں نہیں کر سکتا، بتائے تو جا سکتے ہیں لیکن عمل درآمدگی ایک سانس میں نہیں ہوتی، پھر اس سے فرسٹریشن شروع ہوتی ہے، فرسٹریشن کے نتیجے میں وہ کام ہی چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے سامنے والا کام نہیں کرنا چاہتا، بھائی وہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ایک ہیومن سپیڈ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، بتانے والا کئی بار اس کا لحاظ نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کی کمی بھی انسان کو استقامت سے معلوم کرتی ہے۔ اسی طرح جو ترجیحات ہیں انسان کی، اگر اس میں دنیا کا غلبہ زیادہ ہو تو وہ استقامت سے معلوم کرتا ہے، اگر دین کا غلبہ زیادہ ہو تو خیر ہے۔ کم ہمتی یہ انسان کو استقامت سے دور کرتی ہے، اور دنیاوی مفادات یہ بھی انسان کو استقامت سے دور کر دیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ جو سارے امور میں نے عرض کیے، انسان کو ان کے اوپر پہرا دینا چاہیے، نگرانی کرنی چاہیے اور نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہمیں جو دین کا کام ہے، جس کی طرف استقامت کے ساتھ قائم رہنا ہے اور چلتے رہنا ہے، ہر لمحہ اپنی زندگی کا ایک حصہ عمر بھر اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا اور چلتے رہنا۔ ان کو اللہ پاک نتائج دیتا ہے، اور نتائج دنوں کی بات نہیں ہوتی، نتائج سالوں پر محیط ہوتے ہیں، اور نتائج دیکھنے کا سب سے معزز طریقہ یہ ہے کہ کئی سالوں کے بعد جب انسان مڑ کر دیکھے اور اس وقت اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھے کہ جب میں اس مشن سے وابستہ ہوا تو کیا تھا اپنے باطن میں، نیکی میں، اور آج اپنے افکار میں کیسا ہوں، تو اس کو ایک تبدیلی کا ایک ٹرینڈ نظر آئے، اور پھر اپنے مشن کے سفر کو بھی دیکھیں، مشن کے سفر کو بھی جنرلی دیکھیں کہ وہ کس طرف، کس سمت پر جا رہا ہے، تب اسے اندازہ ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ لمبا عرصہ انسان کرتا رہتا ہے، ایسے دنوں میں چیزیں نظر نہیں آتی۔ یہ جو مشن ہے اور استقامت،
جو سبق ہم یاد کر رہے ہیں اس کا تعلق قیادت کے ساتھ بہت گہرا ہے، حضور شیخ الاسلام کی ذات کے ساتھ، کیونکہ جس کام پر آپ رواں دواں ہیں اور محنت کر رہے ہیں وہ بہت ناگزیر ہے اور ضروری ہے، کیونکہ جو نسبت اور تعلق کی پختگی قیادت کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس استقامت کے سفر میں معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ جتنی وہ نسبت کچی اور کمزور ہوتی چلی جاتی ہے وہ در حقیقت انسان کی اپنی استقامت کو کمزور کر دیتی ہے، کیونکہ ایک سورس آف موٹیویشن ہے نا، جب وہ نہ رہے گا تو آپ کی استقامت باقی نہ رہے گی، کیونکہ اب پرائورٹیز چینج ہو گئی۔ لیکن اگر غلبہ محبت کا رہے، شخصیت کے ساتھ تعلق اور نسبت کا رہے تو پھر کیفیت جدا ہو جاتی ہے۔ اب ایک سوال عموماً پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اللہ والا ہے، کوئی شخصیت ہے، جیسے کہ حضور شیخ الاسلام کی ذات ہے، اسپین کے اندر ہزاروں لوگوں سینکڑوں لوگوں کو جانتے ہوں گے، کوئی مختلف تنظیمی عہدوں پر رہتا ہے، کبھی کوئی نہیں رہتا، کبھی کوئی اس عہدے پر ہے، پھر یورپ کے اندر دیکھتے ہوں گے، پاکستان میں دیکھتے ہوں گے کوئی کسی ذمہ داری پر ہے، آج ہے کل نہیں ہے، پھر کسی کو حضور شیخ الاسلام یا قیادت کے بہت قریب بھی دیکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کبھی آپ نے انٹریکٹ کیا، اس کے افکار جانے کہ یہ تو شاید میں قیادت سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ شخص کم محبت کرتا ہے۔ جب اس کو سنا تو پھر کنکلوژن نکالنے کی کوشش کی، اس کے باوجود میں دور ہوں قیادت سے، یہ کیسے قریب ہے؟ قیادت کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ اپنے افکار میں مخلص نہیں ہے، یہ خالص نہیں ہے؟ اگر وہ جانتے ہیں تو پھر یہ اتنا قریب کیسے ہے، یا یہ فلاں تنظیم کی اتنی اہم ذمہ داری پر کیسے ہے، یہ عمل پوشیدہ کیسے ہے؟ اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ اس قسم کے وہ وساوس ہیں جو در حقیقت پھر تنظیم تبدیل ہوئی، کوئی نیا ذمہ دار تنظیم پر آ گیا، آپ ذاتی طور پہ اس شخص کو جانتے ہیں، ممکن ہے آپ کے سامنے اس کا کوئی ایک عمل ایسا کھلا ہوا ہے جو آپ کو اس بات پر آمادہ نہیں ہونے دیتا کہ یہ شخص اس ذمہ داری کے لائق نہیں تھا، وہ آپ کو گھر بٹھا دیتا ہے۔ یہ وساوس ہے ساری۔ اس کا جواب میں اپنی زبان میں عرض نہیں کرتا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت ایک واقعہ سنا، ان کی زبان میں ہی عرض کرتا ہوں، بہت شاندار جواب اور سارا ماجرا سمجھ آیا۔ حضرت مجدد الفسانی کے شیخ کا نام ہے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، نام سن رکھا ہے نا، حضرت باقی باللہ، بڑے جلیل القدر عبد اللہ میں سے حضرت باقی باللہ، دہلی میں مزار ہے۔ حضرت مجدد الفسانی ان کے خلیفہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ کی بارگاہ میں سب سے معتبر اور معروف 4 یار تھے، یعنی 4 مرید شیخ کی بارگاہ میں سب سے پاپولر تھے۔ مجلس میں یوں سمجھیں کہ شیخ کی مجلس کے 4 لیڈرز تھے جن کو شیخ سب سے زیادہ توجہ دیتے تھے، اور مریدین کے اندر بھی شیخ سب سے زیادہ پذیرائی کرتے تھے، یا جب شیخ بیٹھتے تھے تو ہم 4 لوگ تھے جو ان کے ارد گرد بیٹھتے تھے اور پاپولیرٹی تھی۔ فرماتے ہیں ایک ان میں سے میں تھا اور 3 اور تھے، ہم 4 لوگ موسٹ پاپولر تھے شیخ کی بارگاہ۔ لیکن آگے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم 4 کا شیخ کے متعلق عقیدہ ڈفرنٹ تھا، 4 کا شیخ کے متعلق عقیدہ ایک نہیں تھا، الگ الگ تھا۔ ایک شیخ کو صرف جلیل القدر عالم دین سمجھتا تھا، بس اللہ کا ولی نہیں سمجھتا تھا، صرف یہ سمجھتا تھا کہ دین کے بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ بھی شیخ کے اتنا قریب تھا، شیخ اسے بھی مجلس میں سٹیج پر بٹھاتے تھے اور مریدین میں اس کی پذیرائی کرتے تھے۔ دوسرا ایک شخص تھا، فرماتے ہیں اس کا عقیدہ یہ تھا کہ شیخ اللہ کے ولی بھی ہیں
لیکن سب سے بڑے درجے کے نہیں ہیں. ولی ہیں لیکن چھوٹے درجے کے ولی. عالم دین بڑے ہیں، ولی چھوٹے درجے کے ہیں، سب سے اونچے درجے کے نہیں. اس کا عقیدہ یہ تھا. شیخ کی بارگاہ میں وہ بھی پاپولر تھا، اس کو بھی بڑا عزت دیتے تھے، تکریم دیتے تھے اور بٹھاتے تھے. تیسرا فرماتے ہیں ایک اور تھا، وہ شیخ کو اس چھوٹے ولی سے اوپر مانتا تھا لیکن قطب اور غوث نہیں مانتا تھا. قطب اور غوث نہیں مانتا تھا لیکن چھوٹے تھے اونچا مانتا تھا. کہتے ہیں وہ بھی شیخ کی بارگاہ میں پاپولر تھا. اور کہتے ہیں چوتھا میں تھا. میں سمجھتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے بعد کائنات میں سب سے قیمتی مجلس میرے شیخ کی ہے، اس سے زیادہ کوئی اور خوش نصیب ہو ہی نہیں سکتا. کہا میرا عقیدہ یہ تھا کہ اس دور میں زندہ جاگتے اس زمانے میں اس سے بڑی کوئی مبارک جگہ ہے. کہتے میرا عقیدہ شیخ کے بارے میں یہ. وہ کہتے ہیں میں بھی مقرب تھا. کہتے ہیں الگ خاص بات یہ ہے کہ یہ سارے چاروں کا عقیدہ اپنے دل میں تھا، پبلک میں بیان نہیں کرتے تھے، لیکن شیخ چاروں کے عقیدے سے واقف تھے. کہتے ہیں ایک روز میرے شیخ نے مجھے خود بتایا فلاں میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، فلاں یہ رکھتا ہے، فلاں یہ رکھتا ہے اور تم یہ رکھتے ہو. لیکن ان کی شفقت اور پیار میں کسی کے ساتھ کوئی کمی نہیں تھی. وہ احساس بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں جانتا ہوں تمہارا عقیدہ کیا ہے میرے بارے میں. وہ اتنی عزت تکریم اور توجہ دیتے تھے اور ہر کوئی مجلس میں پاپولر بھی تھا. آگے بڑی خاص بات فرماتے ہیں اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوا. فرماتے ہیں اس کا نقصان شیخ کو تو بہر صورت کچھ نہیں ہوا. اس کا نقصان شیخ کو کیا ہونا تھا، وہ کچھ نہیں ہوا. ہاں جس کا شیخ کے بارے میں جو عقیدہ تھا شیخ نے اس کو اس کے عقیدے کے مطابق دیا. جو شیخ کو فقط عالم دین مانگتا تھا اس کو شیخ نے علم دین دیا فقط، کیونکہ جس پہلو کو مانتا ہی نہیں تھا کہ یہ شیخ کے پاس ہے تو شیخ نے اپنے شخصیت کے اس پہلو کو اس پر ایکٹیویٹ ہی نہیں کیا. وہ صرف عالم دین مانگتا تھا تو اس کو دین سکھایا بس. جو شیخ کو چھوٹا ولی مانگتا تھا تو اس کو ولایت کا اتنا دیا جو چھوٹا ولی دے سکتا ہے، اس سے زائد نہ دیا. جو شیخ کو درمیانے درجے کا مانگتا تھا تو اس کو اتنا دیا جو درمیانے درجے کا دے سکتا ہے. اور فرماتے ہیں میں شیخ کو سب کچھ مانتا تھا، انہوں نے مجھے سب کچھ دیا. یہ خاص بات ہے. فرماتے ہیں میں شیخ کو کیونکہ سب کچھ مانتا تھا میں اپنی صدی کا مجدد بھی ہو گیا اور مجھ سے میرے شیخ کا کامل فیض بھی جاری ہو گیا. اور ان کا فیض 500 سال تک جاری ہو گیا، یعنی اتنی کمال. اس لیے ان کو مجدد الف ثانی دوسرے ہزارویں کا مجدد کہا جاتا ہے. تو یہ بڑی پتے کی بات ہے. جب یہ تنظیمی زندگی کے اندر ہوتے ہیں نا، مختلف عقائد لے کر چلتے ہیں تو اپنے اپنے عقائد سے شیخ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، قیادت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اپنے عقیدے کا انسان خود حاصل کرتا ہے، جو مانے گا اس کو وہ مل جائے گا. اللہ پاک کیا فرماتا ہے، جو میرے متعلق جو جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہوں. ریپیٹ کریں جملہ، کیا فرماتا ہے، جو میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہوں. یہ اہل اللہ بھی اللہ پاک کی شانیں ہوتے ہیں. در حقیقت ان پر بھی اللہ پاک کے اسی قانون کا اطلاق ہے، جو ان کے ساتھ جیسی نسبت اور عقیدہ رکھتا ہے وہ اس کے لیے ویسے، جو ان کو جتنا مانتے ہیں وہ ان کے لیے اتنا کھلتے ہیں، اتنا عیاں کرتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان پر وہ کھولنے کی زحمت بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ بے نیاز ہوتے ہیں اللہ کے. خود ان کے ساتھ جڑ کے جو جتنا کھل جاتا ہے وہ اتنا دیکھ دیتا ہے. جو اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور یہ خواہش رکھے کہ وہی شیخ ہی آ کر مجھ پر پردہ اٹھائے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا.
یہ تھی باتیں. ہم یاد کر رہے تھے استقامت کی جو ہمیشہ کرتے رہے. عموماً وساوس کن امور کی وجہ سے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں؟ جب انسان اپنے آپ کو بے خبر کر لیتا ہے، اپ ڈیٹ نہیں رکھتا چیزوں سے. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور اور زمانہ ہے. جب اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھتا، ویل انفارمڈ نہیں اپنے آپ کو رکھتا، تو نتیجتاً جو مجلس میں بیٹھا جس نے کوئی کچی بات جو کہنا ہے کہہ دی، نتیجتاً اس کے ذہن میں وسوسہ گھر کر جاتا ہے. جو اپنے آپ کو جتنا اپ ٹو ڈیٹ رکھے، ویل انفارمڈ رکھے، مشن کے بارے میں، مشن کی ترقی کے بارے میں، پروگرس کے بارے میں، اپنے قائد کی ورکس کے بارے میں اپ ڈیٹ رکھے، مشن کتنا پھیل گیا، کیا کر رہا ہے کیا نہیں، جتنا اپ ڈیٹ رکھے اور مستعدی کے ساتھ انفارمیشن سیکھ کرتا رہے، اتنا پھر وساوس کے لیے گنجائش کم ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی وہ جو ونڈو ہے وہ شرنک کرتی جاتی ہے. انفارمیشن وسوسوں کو جگہ نہیں دیتی. جب انسان لیس انفارمڈ یا ایل انفارمڈ رہتا ہے تو پھر وسوسوں کو جگہ ملتی ہے. مشن جس طریقے سے پروگرس کر رہا ہے، بہت سارے ایسے عوامل ہیں جن لوگوں کو موقع نہیں ملا پاکستان وزٹ کریں، جا کر دیکھیں ورکس اور پروگرس کو، تو تاکہ آپ لوگ ان چیزوں کو محسوس کر سکیں. یہ الحمدللہ تحریک منہاج القرآن کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، اللہ پاک کی توفیق سے دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر مشن کے ورکس کو میڈیا کی نظر سے ہی دیکھنے کی کوشش کریں گے، میڈیا کا فوکس ہوتا ہے فقط سیاست. کیا ہوتا ہے؟ سیاست. اگر آپ حکمت کے پیش نظر سیاست میں کوئی کام نہیں کر رہے تو میڈیا آپ کی باقی پروگرس کو دکھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. اب کیونکہ انسان نے اپنا ٹوٹل سورس آف انفارمیشن صرف میڈیا کو رکھ لیا کہ میڈیا میں اگر نظر آ رہے ہیں تو ہماری پروگرس ہو رہی ہے، اور اگر میڈیا میں نظر نہیں آ رہے تو ہماری پروگرس نہیں ہو رہی، تو پھر اس کو وساوس ہی گھیریں گے اور کیا ہوگا. پھر باقی ذرائع سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت. الحمدللہ تحریک کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں. ان میں سے ایک جو بھی آپ نے دیکھا الحمدللہ منہاج یونیورسٹی، پچھلے 8-10 سال کے اندر اللہ پاک نے اس کو اتنی ترقی عطا فرمائی حضور شیخ الاسلام کے صدقے، اس وقت پاکستان کا فاسٹسٹ گروئنگ ادارہ بن گیا. بے شمار بین الاقوامی ادارہ جات ہیں، حکومتیں ہیں، ان کے ساتھ معاہدات ہیں، اور اس کی کولیبریشن ہو گئی. بہت سارے بڑے ادارے پاکستان کے اس کو لک اپ کرتے ہیں، اور بے پناہ محاذوں کے اوپر کامیابیاں سے اللہ پاک نے اس کو نوازا ہے. میں چند مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک ایریا ہے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کا. آپ کو پتہ ہے ایک زمانہ گزر گیا تھا اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس، جانتے ہیں نا اس شعبے کو سارے، اسلامک بینکنگ کا ایک زمانہ گزر گیا تھا کہ کئی دوسرے مکاتب فکر پاکستان میں انہوں نے اس کے اندر جگہ اپنی بنا لی تھی، اور اہل سنت کا اس میں کوئی وجود بھی نہیں تھا، کوئی نام بھی نہیں تھا. یعنی اسلامک بینکنگ پڑھانے کے لیے بھی کوئی اہل سنت میں سے موجود نہیں. اس طرح زیرو. اور آج پوزیشن یہ ہے الحمدللہ کہ پاکستان میں اور پورے پنجاب میں اسلامک بینکنگ میں ڈگری ایوارڈ کرنے والی واحد ادارہ منہاج یونیورسٹی ہے. اللہ پاک نے اتنی برکت دی. یعنی پورے پنجاب 12 کروڑ آبادی کے لیے اسلامک بینکنگ میں ڈگری کرانے والا واحد ادارہ منہاج یونیورسٹی. اللہ پاک نے پھر ایک پوری نئی نسل اسلامک بینکنگ کے ایکسپرٹس کی منہاج القرآن سے پیدا ہو گئی، اس وقت فیلڈ کے اندر لیڈ کر رہی ہے، سرپرستی کر رہی ہے. پھر پوری دنیا میں اس وقت اسلامک بینکنگ کی سب سے بڑی ایکڈیمک تحقیقی کانفرنس وہ منہاج یونیورسٹی میں سالانہ ہوتی ہے. پوری دنیا شرکت کرتی ہے. یعنی یہاں تک کہ عرب ممالک سعودیہ اور عمان اور اس طرح کے عرب ممالک بھی جو ویسے عقیدے کے اعتبار سے اور مزاج پر ہو، لیکن وہ بھی مجبور ہے اسلامک بینکنگ میں منہاج القرآن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. اتنی اللہ پاک نے وسعت عطا فرما دی ہے اس سارے محاذ پر.
اور پچھلے 4 سال کے اندر اسلامک بینکنگ کے شعبے میں پوری دنیا میں چھپنے والا سب سے زیادہ لٹریچر منہاج یونیورسٹی سے پروڈیوس ہوا. یہ ساری حضور شیخ الاسلام کی توجہات سے یہ مشن کو کامیابیاں اللہ پاک نے اور ان محاذوں پر دی ہیں جو محاذ خاموش تھے. ان جگہوں پر اللہ پاک نے اتنی کامیابی سے نوازا ہے. پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر بڑے بڑے بینکس ہیں. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ ہے، پھر پاکستان کے اندر کتنے اسلامک بینکس ہیں. اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ سرکاری ادارہ جات بھی اسلامک بینکنگ کے اندر کوئی نئی پالیسی بنانے لگتے ہیں تو منہاج یونیورسٹی کو ان سے رائے مانگتے ہیں. ایس سی سی پی جیسے ادارہ جات بھی جو سوسائٹی ایکٹس وغیرہ رجسٹر کرتے ہیں وہ بھی نئی پالیسی بناتے ہوئے یہاں لکھتے ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میڈیا کا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ بے تحاشا کامیابیاں ہیں جو اللہ پاک نے عطا کی ہے اور ٹینجیبل ریزلٹس ہیں. ایک اور شعبہ ہے ہمارا ورلڈ ریلیجنز اینڈ فلاسفی کے نام سے. پاکستان کے اندر تقریباً 2.5 کروڑ، اب آپ لوگ جب یہاں نان مسلم کمیونٹی سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ بتا سکتے ہیں باتوں کو. 2.5 کروڑ نان مسلمس پاکستان میں بستے ہیں. کتنے بستے ہیں؟ 2.5 کروڑ نان مسلم رہتے ہیں، کرسچن، ہندو اور سکھ جو پاکستان میں رہتے ہیں. اب پاکستان میں کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں تھا، پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر کی کوئی یونیورسٹی، ایک ادارہ ایسا نہیں تھا پاکستان میں کہ جو ان نان مسلمس کو ان کے اپنے مذہب میں ڈگری کروا دی. یعنی کتنی بڑی محرومی ان نان مسلمس کے لیے تھی کہ جیسے بینگ اے مسلم ہم اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کر سکتے ہیں، پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے ہی ملک میں نان مسلمس کو یہ رائٹ نہیں دے رکھا کہ وہ ہندو ہے ہندوازم میں ڈگری کر لو، کرسچن ہے کرسچینٹی میں ڈگری کر لو، سکھ ہے سکھزم میں ڈگری کر لو. جبکہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت دیتے ہیں. یہ انیشیٹو حضور شیخ الاسلام کی ویژن کی روشنی میں بھی منہاج یونیورسٹی میں کیا، اور آج پورے ملک کا یہ واحد ادارہ ہے جہاں ہندو آ کر ہندوازم میں ماسٹرز کر رہے ہیں، ڈگری کرتے ہیں، سکھ آ کے سکھزم پڑھ رہے ہیں، کرسچن آ کے کرسچینٹی پڑھتے ہیں، اور ان کے اپنے مذہب کے اساتذہ ہی پڑھاتے ہیں. مسلمان نہیں پڑھا رہے، وہ سب ان ممالک سے لائے ہیں ان لوگوں کو جو وہاں ریزائڈ بھی کرتے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں. ایک اور شعبہ، پاکستان انتہا پسندی اور دہشت گردی کا کتنا بڑا وکٹم ہے. آپ لوگوں کو بہت کم اس بات کا علم ہوگا. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ شیخ الاسلام نے انتہا پسندی کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف فتویٰ لکھا، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن آگے اس فتوے کا نفاذ کیسے ہے اس کی واقفیت نہیں. وسوسے تو آنے جب اپڈیٹ نہیں کریں گے اپنے آپ کو. نفاذ ایسے ہے کہ پاکستان میں کسی یونیورسٹی کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، جبکہ پوری دنیا کی ہر یونیورسٹیز میں 9/11 کے بعد اسے لازم کر دیا گیا. پہلا ڈپارٹمنٹ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز کا وہ منہاج یونیورسٹی میں قائم حضور شیخ الاسلام کی فکر اور لٹریچر کی روشنی میں. اس کے بعد جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے اس کو بھی منہاج یونیورسٹی نے ڈپارٹمنٹ بنا دیا. پھر افواج پاکستان سے تعلق رکھنے والے کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹس جو مختلف جگہوں پہ آپریشن نہیں کرتے، سوات میں آپریشن کیا، ادھر کیا، ضرب عزم کے اندر اور رد الفساد میں، وہ ان سروس آفیسرز نے خود بتایا مجھے کہ جب ہم یہ سوات سے اور وانا سے اور ایریاز ہیں ان سے دہشت گرد ہم پکڑتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں، ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا ان کا کریں کیا. تو ہم نے بطور نصاب شیخ الاسلام کے فتویٰ پڑھانا شروع کیا اور سینکڑوں کی تعداد میں اللہ پاک نے ہدایت دے دی، پکڑے گئے دہشت گرد. یہ ان سروس آفیسرز نے خود بتایا مجھے، کانفرنس پہ آئے ہوئے تھے، کہ ہم نے ان کے ٹریننگ کورسز فتویٰ سے چلائے اور سینکڑوں کی تعداد میں دہشت گرد جن کو دہشت گردی کرتے پکڑا ہے ان کو اللہ پاک نے اصلاح کر. اس وقت سنگاپور حکومت
काउंटर टेररिज्म का सबसे बड़ा कोर्स चला रही है। पूरी दुनिया से पकड़े हुए दहशतगर्द, उनको रोज शेखुल इस्लाम का लिटरेचर, ये मैं आपको ऐसे हवाई बात नहीं बता रहा, ये पूरा निसाब उन लोगों के साथ जो ये चला रहे हैं, हुकूमती लोग, मैं राब्ते में हूं उनके साथ, वो पूरा बनवाया है निसाब, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। सिंगापुर हुकूमत शेखुल इस्लाम की लिटरेचर से चलवा रही है। अल्लाह पाक ने ऐसी क़यादत दी है आप लोगों को, और हम उनके साथ अपनी क़यादत को सामने रख कर तोलना शुरू करें और हम कॉन्फिडेंस महसूस ना करें, शर्माते फिरे, जबकि अल्लाह पाक ने इस सदी के मुजद्दिद को हमारा कायद बनाया है, लीडर बनाया है, और हम उस खजाने को छुपाते फिरे। कॉन्फिडेंस के साथ अलल ऐलान ना कहें कि हाँ हम इस शख्सियत के मानने वाले, जो जिनको आलम मगरिब मान कर उनके काम और लिटरेचर को फैला रहा है। मीनार पाकिस्तान की 40वीं मरकजी मिलाद कॉन्फ्रेंस की जो शेखुल इस्लाम का खिताब था, पढ़ी होगी फेसबुक पर। जामिया अल अजहर के मशाइख आए हुए थे, जामिया अल अजहर के मशाइख। जामिया अल अजहर का तो पता है, पूरी दुनिया में अहले सुन्नत के स्कॉलर्स को प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा तारीखी इदारा 1200 साल का। उनके फतवे को अहले सुन्नत मानती है। अब ये आपकी और मेरी बात नहीं है, उस जामिया के इस वक्त मौजूदा शेखुल हदीस और उनके हेड एजुकेशन प्रोग्राम्स के सबसे मारूफ शख्सियत हुई, वो खुद आई हुई थी मीनार पाकिस्तान में। रात उन्होंने खिताब किया, आप जाकर सुने, उनके अपने खिताब के अल्फाज बता रहा हूं। वो कहते हैं कि अल अजहर में, जामिया अल अजहर में हमारा ये एतिकाद और अकीदा है कि शेखुल इस्लाम इस सदी के मुजद्दिद। ये आपकी और मेरी बात नहीं है, ये अल अजहर के असातिज़ा कह रहे हैं। और हम छोटे छोटे मस्जिदों के मौलवियों की बातें सुने, वो क्या कहते हैं, ये बोनो का दौर है, और हम बोनो की बातों पर एतकाद करते हैं कि वो हिसाब लगाए चांद के हुजूम का। वो तो जमीन पे खड़ी ऊंची इमारत नहीं देख सकता, अपनी लिमिटेशंस की वजह से। चाहे जाए कि वो केटू पहाड़ का हुजूम का अंदाजा लगाए कि उसकी हाइट क्या है, उसको देख नहीं सकता। हर कोई अपने से नीचे को तो तोल सकता है, अपने से बड़े को नहीं तोल सकता। अल्लाह पाक ने आपको कुदरती वो क़यादत अता की है कि इस दौर में उससे बड़ा फिक्री तौर पर, इल्मी तौर पर, अमली तौर पर, रूहानी तौर पर नहीं बनाया किसी को इस दौर में। तो कोई उनकी जहानत का, फतानत का, बसीरत का, इल्मियत का, रूहानियत का क्या कोई हिसाब लगाए? हर कोई अपने हिसाब से अपने दर्जे की बात करता है। तो फिर जब कोई ऐसी शख्सियत आ जाए, ऐसी क़यादत अल्लाह पाक अता कर दे कि जिसका हिसाब और उसके हुजूम का अंदाजा हम ना लगा सकें, वहीं पर फिर इत्तेकाद और अकीदा काम आता है, फिर मान लिया जाता है और उस पर फिर अमल पैरा हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि कॉन्फिडेंस के साथ अल्लाह पाक ने जो शख्सियत अता की है उस पर एतकाद रखा। वो जो एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने क्या बात सिखाई कि ये जो हुस्न यूसुफ में मुब्तला हो, ये ऐसे किसी को समझ नहीं आना, तो क्यों नहीं ऐसे करती कि जो हुस्न तुमने देखा है, ज़नाने मिस्र, सारी मिस्र की ख़वातीन को जमा करके उनको बिठा के दिखा क्यों नहीं देती हुस्न यूसुफ? इसको दावत कहते हैं। हम में से हर एक ने ये दावत का फरीजा अंजाम देना है। ये छुपा छुपा के रखेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ अपने ताल्लुक और निस्बत को अया नहीं करेंगे, तो वो हुस्न जो आपने देखा है वो किसी को कब दिखाएंगे? वो तभी दिखाने के काबिल होंगे कि कॉन्फिडेंस के साथ कहें, हाँ अल्लाह पाक ने जो क़यादत हमें इस दौर में अता की है वैसी कोई नहीं। पूरे पाकिस्तान में अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर मुझे बताएं, जो लोग सियासी अज़वाक रखते हैं, मैं आपके हवाले से नहीं कह रहा, इस वक्त टेलीविजन पर, मीडिया की नज़र से, उसके अलावा सोशल मीडिया में कोई बात कर, कोई पीर, कोई मौलवी, कोई सियासतदान, कोई हुक्मरान,
باقی یہ تمام امور، ان میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس پر کوئی آج کل کیچڑ نہ اچھالا گیا، یا کسی کا دامن یا لباس صاف ہے؟ کوئی نہ کوئی کیس کسی نہ کسی پر کم یا زیادہ چل ہی رہا ہے نا، جس پر ہم کئی بار یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں باقیوں کے مقابلے میں تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا ایسا۔ جب یہ جملہ بولنے کی نوبت کب آتی ہے کہ کہیں نہ کچھ میل ہوتی ہے، لیکن ٹھیک ہے، کوئی بہت زیادہ میلا ہے، کوئی کم میلا ہے، اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے وہ قیادت عطا کی ہے کہ کوئی سوتے ہوئے بھی اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور اتنی مخالفت کے باوجود مجال ہے کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ کوئی ان کے کردار پر، تحریک کے کاموں پر، تحریک کے پروجیکٹس کے اوپر مالی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے کوئی انگلی بھی اٹھا کر اشارہ بھی کر سکے۔ یہ اس دور میں اتنا پاکیزہ کردار، یہ استقامہ فوق الکرامہ ہے، تو اس پر فخر کیا کریں کہ اللہ پاک نے ایسی قیادت کے ساتھ جوڑا ہے اور ایسے مشن کے ساتھ وابستہ کیا ہے کہ جو اتنے ستھرے کردار کی مالک ہے کہ کوئی غلطی سے بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ قیادت کی انگلی چھوڑیں، جو مشن کے ساتھ وابستہ ہے ان کے کردار پر بھی کوئی نہیں یہ نظام سیاست انگلی اٹھاتا، ستھرے۔ یہ اس دور کے اندر یہ استقامت کا نظام ہے اور یہ بہتر ہے جو انسان بہتر ہے۔ آج کا پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایک تو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھا کریں مشن کے پروجیکٹس کے ساتھ۔ میں نے ایسے چند باتیں بتائیں۔ منہاج یونیورسٹی اس وقت بین الاقوامی سطح پر کئی یونیورسٹی آف شنگھائی کے ساتھ، کئی آسٹریلین یونیورسٹیز کے ساتھ، کئی امریکن یونیورسٹیز کے ساتھ بڑے بڑے پروجیکٹس جوائنٹ وینچرز کی شکل میں کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے ادارے لک انٹو کرتے ہیں، لک اپ ٹو کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں۔ اسی طرح مرکز کے بے شمار بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جن کے اندر خدمات انجام دیں گے۔ یہی دینی تعلیم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے چند سال پہلے نظام المدارس کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس وقت وہ جتنے وفاق بنے ہوئے تھے، چاہے تنظیم المدارس ہو، وفاق المدارس ہو، جس مسلک کے بھی، وہ سب چھوڑ کے 3 سال 4 سال کے اندر پورے ملک میں 1300 سے زائد دینی تعلیم کے انسٹیٹیوشن بن چکے۔ 1300 سے زائد 3 سال کے اندر۔ ہر سال لائف ممبرشپس کی شکل میں نئے افراد کا کم و بیش اور کچھ نہیں تو 1 لاکھ کے قریب ہر سال نئے افراد کا اضافہ مشن ہوگا۔ یہ کرم نوازی ہے۔ تعلیمی ادارہ جات اسکولز کی شکل میں 1.25 لاکھ بچہ پورے ملک میں ایسا ہے، اور 50% سے زیادہ ان کی مدد کی جاتی ہے، اور اتنے بچوں کی کفالت کا انتظام ہے جو پورے ملک میں تحریک منہاج قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اور نہ جانے، میں نے چند مثالیں دی، آپ اس کے بارے میں جانیں، ریلیونٹ پیجز کو سب سبسکرائب کر کے رکھیں، دیکھا کریں، اپڈیٹس رہا کیا کریں، اور پھر کانفیڈنس کے ساتھ دعوت کے فریضے کو سر انجام دیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس صدی کے مجدد کی قیادت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے۔ مجدد کون ہوتا ہے؟ مجدد علماء میں بڑے عالم دین کو نہیں کہتے۔ مجدد 100 سال میں اپنے جیسا صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ مجدد 100 سال میں اپنے جیسا صرف ایک ہوتا ہے، اور یہ اللہ پاک کی کتنی کرم نوازی ہے کہ وہ اب ہوا اس صدی کے لیے، اور اس کے زمانے میں ہمیں اس کے ساتھ اللہ پاک نے وابستہ کیا، اور ان کا پیغام پھیلانے والوں میں ہمیں شامل کر دیا ہے۔ چاہے جائے کہ اپنی قسمت پر ناز کریں، ہم گھروں میں بیٹھ کر غیر متحرک ہو کر نہیں، اپنے آپ کو کام میں لائیں، دائی بنے، اس فکر کو آگے بڑھانے والا بنے، اس فکر کو آگے تک پہنچانے والا، اور مؤثر فریضہ اور کردار ادا کرنے والا مستحقی کے ساتھ۔ اللہ پاک
ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف کرم فرمائے، اور جو باتیں کی ہیں اللہ پاک ہمیشہ ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور شیخ الاسلام کی فیوزات برکات میں سے سب کو حصہ وافر عطا فرمائے۔ ہمیشہ آپ سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ نام سے رکھیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جہاں اتحاد ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی برکتیں اترتی ہیں، جہاں اختلاف شروع ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ کہیں سے کوئی برکتیں اٹھ جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشن سے خدا نخواستہ برکتیں اٹھ گئی، نہیں، اس علاقے سے برکتیں اٹھی ہیں جہاں بندوں نے اپنے عمل سے ماحول کو گندا کیا، جہاں پر پھر خیر آ جائے اللہ پاک کی برکتیں پھر سے واپس بحال ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے حال کرم فرمائے، اور ہم سب کو ہمیشہ مستعدی کے ساتھ استقامت کے ساتھ اپنی راہ پر گامزن رکھے۔ والسلام وما علینا۔